السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم قربانی کے فضائل، احکام و مسائل کے کوئز کے دوسرے حصے کی طرف یعنی سیکنڈ راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہاں پر شروع کرتے ہیں 20 سوالوں کے جوابات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور چند دن پہلے خرید کر گھر میں پالنا اور اس کی خدمت کرنا کیسا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ بہت افضل کام ہے اور مستحب کام ہے، تو ماشاءاللہ ہم اسی کو آپشن سی کو ٹک کرتے ہیں، تو یہ ہمارا جواب بالکل صحیح اور درست رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ہم آپشن بی وہاں پر ٹک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا سوال کا جواب بالکل درست رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ جائے جس کا اثر دماغ تک پہنچے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر صرف اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، آدھا ٹوٹا ہوا ہے، اوپر کا حصہ نکلا ہوا ہے جس کا اثر اس کے دماغ تک نہیں پہنچا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بلا شبہ درست اور جائز ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، قربانی کا جانور رات کے وقت ذبح کرنا کیسا ہے؟ تو یہاں پر بھی 4 آپشن ہے، افضل ہے، ناجائز ہے، جائز ہے مگر مکروہ ہے، حرام ہے۔ تو یہاں پر تیسرا آپشن ہم چوز کرتے ہیں کہ رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اوکے، یہاں پر ہمارا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ لکھی ہے کہ رات کو ذبح کرنا جائز تو ہے لیکن رگیں کٹنے میں غلطی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ یہ بھی چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر رات میں آپ جانور کی قربانی کر رہے ہو اور لائٹ کا روشنی کا معقول انتظام ہو تو پھر ایسی صورت میں بنا کراہت کی بھی ذبح کرنا درست ہوگا۔ چلیے اگلے سوال کی طرف۔ اگر کوئی جانور پیدائشی طور پر ہی کانوں کے بغیر ہو، یعنی پیدا ہوتے ہی اس جانور کے کان ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک عیب ہے اور ایسے عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ہم آپشن بی کے اوپر ٹک کرتے ہیں۔ اوکے، یہ بھی ہمارا جواب بالکل درست ہوا ہے، اور حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال نمبر 5، اگر کسی شخص سے پچھلے سال کی واجب قربانی چھوٹ گئی ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے 4 آپشن ہیں، اس سال 2 جانور ذبح کرے، 1 بکرے کی قیمت صدقہ کرے، صرف توبہ کافی ہے، اگلے سال قضا کرے۔ تو ہم یہاں پر آپشن بی کو سلیکٹ کرتے ہیں، 1 بکرے کی قربانی 1 بکرا صدقہ کرنا یا پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی پچھلے سال قربانی چھوٹ گئی ہے تو اس سال قضا کرے، قضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک جانور کی جو رقم ہوتی ہے وہی صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6، اگر کوئی شخص قرض دار ہو یا اس کے پاس نقد رقم نہ ہو تو کیا وہ شخص قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ اس کے جوابات میں 4 چیزیں ہیں، قربانی نہیں ہوگی، ہو جائے گی، قرض لینا حرام ہے، صرف بینک سے قرض لے۔ تو یہاں پر آپشن بی سلیکٹ کرتے ہیں، قربانی اس کی ہو جائے گی، قرض لے کر بھی قربانی کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس آدمی کو یقین ہو کہ میں اس قرض والی جو رقم ہے اس کو جلدی واپس کروں گا، اور وہ آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر جو ہے تو قربانی واجب بھی ہو، ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے، سلور ہوتا ہے، پراپرٹیز ہوتی ہے، لیکن کیش نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیش کسی سے قرضہ لے اور پھر بعد میں پیسہ آنے کے بعد میں واپس کر دے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کیا دانت یا ناخن جو جسم سے نہ ہو ان سے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے؟ تو 4 آپشن ہے، جائز ہے، جائز نہیں، صرف ہنگامی حالت میں جائز ہے، مستحب ہے۔ تو ہم یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اوکے، جائز نہیں ہے، تو یہ ہمارا جواب بالکل درست ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے آپ جس طرح چھری وغیرہ لیتے ہیں تو چھری سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھری تو موجود نہیں ہے لیکن ایسا الگ سے بہت بڑا ناخن ہے کسی کے پاس جو کٹا ہوا ہے، کہیں رکھا ہوا ہے، اس کو آپ ایز اے چھری استعمال کر رہے ہیں، نائف استعمال کر رہے ہیں، تو یہ چلے گا۔ لیکن کسی آدمی کے ہاتھ میں ہی بڑے بڑے ناخن ہو گئے ہوں، 2 انچ کے ناخن ہو گئے ہوں، اور اسی سے وہ ذبح کر رہا ہو تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، کیا فوت شدہ افراد یعنی میت کی طرف سے نفلی قربانی کرنا جائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے جی، ہمیں تو اچھی طرح پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہوگا۔
हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हुए लिखते हैं कि जायज़ है और सवाब भी मिलता है। ठीक है, हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त रहा। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 9, अगर किसी साहिब निसाब यानी अमीर आदमी ने कुर्बानी का जानवर खरीदा और वो गुम हो गया, फिर उसने दूसरा खरीदा, उसके बाद पहला भी मिल गया, तो उसे क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर है दोनों की कुर्बानी वाजिब है, सिर्फ एक की कुर्बानी वाजिब है, दोनों को बेच देना चाहिए, पहले वाली की कुर्बानी लाजमी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ एक की कुर्बानी काफ़ी है। आदमी अगर है और उसको गुम गया फिर दूसरा खरीदा, तो ऐसी सूरत में दोनों में से सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी है, दोनों की कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी था, उसके साथ ऐसा मामला पेश आया, उसने पहले मान लीजिए बकरा खरीदा, फिर वो गुम गया, फिर उसने दूसरा खरीदा, फिर वो भी मिल गया, तो ऐसी सूरत में दोनों जानवरों की कुर्बानी गरीब पर वाजिब होगी। ठीक है, अगला सवाल नंबर 10, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी के तक़सीम के लिए शुरका के दरमियान क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? अंदाज़ा, वज़न, घर ले जाकर बाँटना, सिर्फ गरीबों को देना? तो वज़न करके और तौल करके देना ज़रूरी है, अंदाज़े से तक़सीम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी पर सिलेक्ट करते हैं। हमारा ये जवाब बिल्कुल सही और दुरुस्त रहा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 11 की तरफ। ज़िबा के वक़्त जानवर का मुँह किस तरफ होना सुन्नत या और मुस्तहब है? आपको पता है? अच्छी तरह बोलिए। सिलेक्ट करने के पहले बोलिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो हमको लगता है कि ऑप्शन सी यानी ऑप्शन जीम यहाँ पर क़िबले की तरफ लिखा हुआ है, तो हम इसी को टिक करते हैं। ओके, तो हमारा ये सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही और दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल है, हलाल जानवर के अज्जा में से कितनी चीजें खाना हराम या मना है? सबको अच्छी तरह पता है? 3, 5, 7, 9, बताइए जल्दी। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं 7 अज़ा को। ओके, ये भी सही हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हलाल जानवर के 7 अज्जा जैसे बहता खून, पित्ता, मसाना वगैरह खाना हराम या फिर मकरूह तहरीमी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 13, अगर कोई जानवर इतना बीमार हो कि वो अपने पाँव पर चलकर ज़िबा की जगह तक न जा सकता हो, तो उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है? बिल्कुल साफ-सी बात है, ये इतना अगर कमज़ोर जानवर है तो ये बड़ा ऐब है और ऐसे ऐब वाले जानवर को ज़िबा करना जायज़ नहीं होना चाहिए, लिहाज़ा हम ऑप्शन सी पर क्लिक करते हैं। ऐसा जानवर जो खुद कुर्बानगाह तक चलकर न जा सके, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये एक बड़ा ऐब है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14, खस्सी जानवर और गैर खस्सी जानवर में से किसकी कुर्बानी ज़्यादा अफ़ज़ल है? ऑप्शंस में है गैर खस्सी दोनों बराबर है, खस्सी जानवर ज़्यादा अफ़ज़ल है या फिर मादा ज़्यादा अफ़ज़ल है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हुए जवाब देते हैं कि खस्सी जानवर ज़्यादा अफ़ज़ल है। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही और दुरुस्त हुआ। इसकी वजह यह है कि उसका गोश्त ज़्यादा लज़ीज़ और बेहतरीन होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल, हामिला जानवर यानी जिसके पेट में बच्चा हो उसे कुर्बानी करना शरअन कैसा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बिल्कुल नाजायज़, जायज़, हराम और सिर्फ बड़े जानवर में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसकी कुर्बानी करना जायज़ है। तो बिल्कुल हमारा जो जवाब था बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे के पैदा होने की जो कंडीशन है उसका वक़्त बहुत करीब है, तो फिर उसको ज़िबा करना मकरूह होता है। अगर कुछ दिन बाकी हैं तो फिर ऐसा दुरुस्त है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छोटे गाँव या देहात जहाँ पर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं होती है, वहाँ पर कुर्बानी का वक़्त कब शुरू होता है? ईद की नमाज़ के बाद, 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक के बाद या फिर ज़वाल के बाद या फिर अगले दिन। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि 10 ज़िलहिज्जा को सुबह सादिक के बाद ही वक़्त शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर ईद की नमाज़ वाजिब ही नहीं है। जब वाजिब नहीं है तो फिर जैसे ही 10 ज़िलहिज्जा की सुबह होती है, सुबह सादिक हो जाती है, उस वक़्त से इनके यहाँ पर कुर्बानी का वक़्त शुरू हो जाता है। अगला सवाल है नंबर 17, ज़िबह करते वक़्त अगर कोई शख़्स भूलकर बिस्मिल्लाह न पढ़े तो जानवर का क्या हुक्म है? ऑप्शंस में है हराम हो जाएगा, जानवर हलाल रहेगा, कुर्बानी नहीं होगी, सदका करना वाजिब है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जानवर हलाल रहेगा ऑप्शन बी में।
اب یہاں پر آپ کہو گے بھائی کیسا؟ تو دیکھیے بھول کر اگر کوئی آدمی بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو جانور حلال رہتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجھ کو بسم اللہ پڑھنا ہے لیکن جان بوجھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، قربانی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال نمبر 18 کی طرف۔ یہاں پر لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب تک وہ پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے یعنی جان نہ نکل جائے اس کی کھال اتارنا کیسا ہے؟ تو 4 آپشنز ہے، جائز ہے، مستحب ہے، ناجائز اور مکروہ تحریم میں ہے۔ صرف بڑے جانور میں جائز ہے تو ہم یہاں پر آپشن سی کو سلیکٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ناجائز اور مکروہ تحریم مکروہ ہے، کیونکہ جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کھال نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں پر جو جانوروں کو ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی طرف بہت زیادہ بے توجہی کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے آپ گنہگار ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے گناہ کے کام سے آپ کو بچنا ضروری ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 19، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا کیسا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے؟ یعنی اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ اپنے قربانی ہونے تک کیا کریں گے؟ آپ کے لیے مستحب ہے، ہم لکھتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں نمبر سی مستحب ہے، یعنی حدیث کی روشنی میں قربانی کرنے والے کے لیے چاند نظر آنے سے لے کر جب تک آپ کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا تب تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹنا مستحب ہے، کوئی فرض واجب کا حکم نہیں ہے، صرف مستحب یعنی ایک بہترین کام ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی آپ کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نمبر 20، قربانی کا گوشت غیر مسلم کافر یا مشرک کو دینا کیسا ہے؟ 4 آپشنز ہے، حرام، ناجائز، جائز، سخت گناہ۔ تو ہم یہاں پر آپشن سی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بھی سی کو سلیکٹ کیا ہے یعنی جائز ہے۔ دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اوکے، بالکل درست، ہم نے یہاں پر آپشن سی کو سلیکٹ کیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بھی شرعاً جائز ہے، خاص طور پر اگر وہ محتاج ہو، مساکین ہو تو ان کو دینا اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چلیے اب نتیجہ دیکھتے ہیں، تو نتیجے میں یہاں پر لکھا ہے کہ اسکور ہمیں 100% ملا ہے، یعنی 20 سوالات تھے، 20 میں سے ہم نے تمام سوالوں کو صحیح طور پر بنا کسی غلطی کے حل کر لیا ہے، لہٰذا ہم مبارکبادی کے لائق ہے۔ اگر آپ نے بھی ہمارے ساتھ ان تمام سوالوں کو حل کیا ہے اور آپ بھی 100% آپ کے سوالوں کے جوابات صحیح رہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ونر میں شامل ہے۔ چلیے یہاں پر ہم بند کرتے ہیں اور اگلا جو مرحلہ ہوگا، اگلا جو ہمارا اسٹیپ ہوگا، 3rd اسٹیپ کی طرف ہم جلد ہی بڑھیں گے۔ تب تک آپ دعا میں یاد رکھیے، محنت کیجیے اور بھی جو قربانی کے مسائل ہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر قربانی کے جو مسائل ہے، فضائل ہے، ان کو حل کر سکے، ہمارے صحیح جواب کو کلک اور ٹک کرنے سے پہلے آپ صحیح جواب دے سکے، ایسی آپ کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔